میاں کے بغیر تو بخاری مسلم نہیں مکمل ہوتی بھائی، قرآن نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ ہم ان ایشوز کو ڈسکس نہ کریں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے والے سے آپ کو پتا میرا کلپ بھی آ گیا تھا اسی رات، چونکہ لائیو سیشن میں مجھ سے سوال ہوا تھا، تو وہ پھر مجھے اسی دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں بھی ذرا ایک غم کی کیفیت میں تھا، ظاہر ایک تعلق تو ہے تھا، میں نے اس میں فی البدی کچھ گفتگو کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے۔ وہ میرے دل کی آواز تھی، جو پازیٹیو چیز تھی میں نے ہائی لائٹ کی، جو نیگیٹو چیز ہے اس کو میں نے کنڈیم کیا۔ ہم نے کیوں کسی کی غلط چیز کو آن کرنا ہے، اور کیوں اتنا تنگ نظر ہونا ہے کہ کسی کی اچھائی کے لیے ہم دو بول بھی نہ بول سکیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان کی اچھائی کی کہ وہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا، عالم آن لائن جو جیو کا پروگرام 2003-04 میں شروع ہوا، یہ پہلی کوشش تھی کہ پبلکلی مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ایک سوال ان کے سامنے رکھا جائے اور سب سے 1 to 1 جوابات لیے جائیں۔ اور آپ کو اس پروگرام کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ 90% مسائل ایک جیسے تھے۔ ویسے عوام الناس یہ سمجھتی تھی کہ سنی شیعہ میں 90% جو ہے اختلافات ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ جب مسئلہ پوچھتے تھے لگتا تھا دونوں ایک طرح سے بات کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا تھا، اینڈ رزلٹ ایک ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ پچھلی صدی میں آخری 2 دہائیوں کے اندر جو یہ رشیا افغان وار ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے اندر ایک اس زمانے میں ایک امپورٹنٹ چیز آ گئی کہ اینٹی شیعہ ایلیمنٹ، کیونکہ تازہ تازہ انقلاب بھی ایران میں آیا ہوا تھا، تو عرب ملکوں نے یہاں پہ پراکسی وار لانچ کر دی کہ کہیں وہ انقلاب امپورٹ ہو کے پاکستان میں بھی نہ آ جائے، اور یہاں پہ عرب ملکوں نے بڑا پیسہ لگایا، اس کے لیے پھر افغانی ہمارے بھائی بھی استعمال ہوئے، پھر یہاں پہ ایک خاص فرقہ جو ہے دیوبند کا، اس زمانے میں وہ استعمال ہوا نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور کے اوپر، اور تکفیری سوچ، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے مساجد کے اندر بھی شیعہ کافر لکھا گیا، حالانکہ ان سے پوچھیں یہ شیعہ اور کافر یہ دونوں الفاظ قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ آپ ٹوائلٹ میں شیطان لفظ بھی نہ لکھیں، اس کے بھی جو حروف تہجی ہیں وہ قرآن کے ہیں، وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ اور پھر نعرہ بازی، آپ کو پتہ ہے اس ماحول کے اندر کس طرح مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں حملوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس پورے سینیریو میں دیکھیں۔ اور پھر اس زمانے میں پی ٹی وی بھی یہ کوشش نہیں کر سکا تھا، یہ جب پرائیویٹ چینلز لانچ ہوئے، یہ پرویز مشرف صاحب کی ہزاروں غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ چینلز کو اجازت دی، اگرچہ اس کے سب سے بڑے افیکٹو وہ خود بنے، ان کی حکومت گری اس وجہ سے تھی کہ اس وقت اتنے پرائیویٹ چینلز تھے، اور وکلاء کی تحریک جو ہے وہ اس میں بوسٹ ہوا، ریئل ٹائم وہ پوری آپ کو پتہ ہے موومنٹ جو تھی اس کی ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو پروگرام تھا اس نے تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ بٹھایا، اور اس کے بعد ٹرینڈ سیٹ ہوا، معاملات آگے چل پڑے۔ رمضان کی نشریات کبھی کسی نے شوق سے اس طرح دیکھی نہیں تھی، انہوں نے شروع کی، لیکن بعد میں وہ جو بےہودگی والا ایلیمنٹ جو آ گیا، چاہے انہوں نے کیا یا فہد مصطفیٰ نے یا باقی لوگ جو کرتے رہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ٹرینڈ سیٹر وہ بنے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کام۔ باقی ظاہر ہے کہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات آ جاتے ہیں، غم کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ذہنی کیفیت بھی ایسی نہ ہو اور آپ اس قسم کی حرکتیں کریں جو وہ آخر میں ٹی وی چینل کے اوپر کرنا شروع ہو گئے، کبھی ناگن ڈانس شروع کر دیا، کبھی کوئی اور معاملات ولگر قسم کے مذاق۔ ان چیزوں سے باقی لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور صرف یہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کئی علماء ایسے ہیں جن کی بڑی عزت تھی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کتنا عروج دیکھا ہے، اور ابھی مرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم شروع سے کہتے ہیں کہ 3 فتنوں سے بچ کے رہنا ہے: عورت، شہرت اور دولت۔ جو یہ بچ گیا وہ بچ گیا، اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، اور انہی 3 میں کوئی نہ کوئی بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔
تو عامر لیاقت صاحب کے ساتھ جو کچھ ایشو ہوا، اہل حدیث کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی سب کانٹیننٹ میں. یہ تھوڑی نیکی تھی عامر لیاقت حسین صاحب کی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اس نے لا کے اہل حدیث کے مولویوں کو بریلوی، دیوبندی اور شیعہ کے ساتھ سٹیج پہ بٹھایا جو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. یعنی یہ فرقہ ہے ہی نہیں سمجھ لیں دنیا میں اپنی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے. کیا یہ اس قابل ہے کہ جن کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے ان کے ساتھ لا کے ان کے عالم کو پیرلل میں بٹھایا جائے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بھوٹان والے آج ٹیم بنائے اور وہ آسٹریلیا والوں کو رابطہ کریں گے جی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے نا ورلڈ کپ میں کھیلنا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. فٹ بال میں بھی آپ کو پتا ہے کوالیفائنگ میچز ہوتے ہیں، اس کے بعد چند ٹیمیں سلیکٹ ہوتی ہیں جو ورلڈ کپ کھیلتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتی. تو یہ اہل حدیث تو کوالیفائی نہیں کرتے تھے، لیکن اس نے دیکھیں عزت دی، ان کو بٹھایا، بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا. بعض اوقات تھوڑا بہت غلوب بھی ہوا، ظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تھوڑی بریلویت کی طرف مائل تھے. وہ میں نے آپ کو بتایا بعد میں وقت کے ساتھ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ ساری کہانیاں کراتے ہیں.